بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند متعال نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے ظلم و ستم سے نجات دی اور فرعون کو دریا میں غرق کر دیا تو چند دنوں کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے پوچھا، اے خدایا، آپ نے فرعون پر کون سا عذاب نازل کیا ہے؟ خداوند متعال نے فرمایا، میں نے ابھی تک فرعون پر کوئی عذاب نازل نہیں کیا۔ برادران عزیز، غرق ہونا اور عذاب نازل ہونا یہ دو علیحدہ چیزیں ہیں۔ غرق ہونا یا مرنا اور چیز ہوتی ہے، عذاب ہونا اور چیز ہوتی ہے۔ کوئی بھی شخص، نیک بد کوئی بھی شخص ڈوب کر مر سکتا ہے، بغیر ڈوبے بھی مر سکتا ہے، لیکن ڈوب کر مرنا یا بغیر ڈوبے مرنا یہ عذاب کی علامت نہیں ہوتی۔ عذاب عذاب ہوتا ہے، موت موت ہوتی ہے۔ موت نیک و بد سب پر آتی ہے، عذاب صرف بروں پر نازل ہوتا ہے۔ تو خداوند متعال نے فرمایا، میں نے فرعون کو غرق تو کر دیا ہے، لیکن ابھی تک میں نے اس پر عذاب نازل نہیں کیا، کیونکہ جب تک حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک دریائے نیل میں دفن ہے تب تک میں فرعون پر عذاب نازل نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے خدایا، میں حضرت یوسف کے جسد کو باہر نکالنا چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ وہ جسد کہاں ہے تاکہ اس کو باہر نکالوں، آپ فرعون پر عذاب نازل کریں اور اسے تمام دنیا کے لیے عبرت بنائیں۔ خداوند متعال نے کہا کہ فلاں جگہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس کو معلوم ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد کہاں دفن ہے، جاؤ اور اسے معلوم کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس عورت کے پاس گئے۔ ایک بوڑھی عورت تھی، زمین گیر، جس کے ہاتھ اور پاؤں کام کرنے سے عاری تھے، آنکھیں دیکھنے سے عاری تھیں، اور وہ اتنی ضعیف تھی کہ چل پھر بھی نہیں سکتی تھی، اپنے جسم کو حرکت نہیں دے سکتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ کیا تم میری بات سن سکتی ہو؟ اس نے ہاں و قضا ایک بات کا جواب دے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے پوچھا کہ مجھے بتاؤ، حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد کہاں دفن ہے؟ اس نے کہا، میں بتا تو دوں گی، لیکن اس کے لیے میری 4 شرائط ہیں جو تمہیں پوری کرنی ہوگی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، کون سی شرائط؟ اس نے کہا، سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ میرے ہاتھ اور پاؤں ٹھیک ہو جائیں تاکہ میں ٹھیک طریقے سے چل پھر سکوں اور اپنے کام کر سکوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا، دوسری شرط؟ اس نے کہا، میری دوسری شرط یہ ہے کہ میری بینائی آنکھوں میں نہیں ہے، میری آنکھوں میں بینائی بالکل ٹھیک ہو جانی چاہیے اور میں ایک جوان بندے کی طرح دیکھ سکوں۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، تیسری شرط کون سی ہے؟ اس نے کہا، تیسری شرط میری یہ ہے کہ میں بالکل جوان بن جاؤں، جس طرح 18-20 سال کا بندہ جوان ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے چوتھی شرط کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا، میری چوتھی شرط یہ ہے کہ روز قیامت جنت میں تمہارے ساتھ رہوں، یعنی جنت میں مجھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمسائیگی حاصل ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے۔ بہرحال انہوں نے دعا کی، خداوند متعال نے دعا قبول کی، وہ عورت کی 4 شرائط پوری ہو گئیں، اور اس عورت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اب مجھے بتاؤ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد کہاں دفن ہے؟ اب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے گئی اس جگہ جہاں پر جسد دفن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد مبارک نکالا اور اس کو وہاں سے لے گئے۔ خداوند متعال نے اس کے بعد فرعون پر عذاب نازل کیا۔ برادران عزیز، اس حکایت میں خداوند متعال نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا، جبکہ خدا خود بتا سکتا تھا حضرت موسیٰ کو کہ حضرت یوسف کا جسد کہاں دفن ہے۔ خداوند متعال نے اس عورت کی طرف اشارہ اس لیے کیا، ہم لوگ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ فلاں دعا ہماری قابل قبول نہیں ہے، ہماری دعا قبول نہیں ہو سکتی ہے، محال ہے دعا کا قبول ہونا۔
خدا یہ فرمانا چاہتا ہے کہ دعا کا قبول ہونا محال نہیں ہے. لفظ محال ہمارے لیے ہے، خدا کے لیے نہیں. خداوند متعال ہر کام کر سکتا ہے، ہر ناممکن کو ممکن کر سکتا ہے. جب خدا سے دعا مانگو تو خدا کی شایع نشان دعا مانگو، خدا کی قدرت کو دے کر دعا مانگو. اپنی قدرت دے کر خدا سے دعا نہ مانگے.